لگا، خاص طور پر وہ منظر جس میں زری بستی تھی۔ میں نے وہ رات صرف اور صرف حبیبہ کے نام کی تھی، پورے دل کے ساتھ اور اپنی رضامندی کے ساتھ، اور اس کی سنگت نے مجھے سرشار کر دیا تھا۔ میں یہ تک بھول گیا تھا کہ زری سے کیا ہوا وعدہ وفا نہیں ہو سکا، اور اس کی برتھ ڈے تھی اور مجھے اسے ایک سرپرائز دینا تھا۔ جب صبح اٹھا تو زری کی بے شمار مسڈ کالز آئی ہوئی تھیں۔ ایک دم سے میں جھٹکے سے اٹھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ میں نے اسے اگنور کیا ہو۔ اچانک ہی حبیبہ واش روم سے نکلی۔ اس کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ تھی اور اپنے گیلے بالوں میں تولیہ رگڑ رہی تھی۔ وہ معصوم لڑکی میری ایک رات کی قربت پا کر میرے سارے گناہ جیسے معاف کر چکی تھی، اور میں شش و پنج میں پڑ گیا کہ اس کے سامنے فون کیسے اٹھاؤں، اور باہر جاؤں گا تو اسے شک پڑ جائے گا۔ اس نے مسکرا کے مجھے دیکھا، کہا کہ آپ اس کی کال کا جواب کیوں نہیں دے رہے، وہ پریشان ہو رہی ہوگی، میں باہر چلی جاتی ہوں، آپ ریلیکس ہو کر بات کر لیں۔ وہ اس قدر نارمل لہجے میں بات کر رہی تھی کہ مجھے اس پر حیرت ہوئی۔ وہ باہر گئی اور دروازہ بند کر دیا تو میں جیسے ہوش کی دنیا میں آیا۔ میں نے جلدی سے فون کان سے لگایا۔ زری زار و قطار رو رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ رات بھر روتی رہی ہوگی۔ کہنے لگی، حیدر سلطان، تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اور میں ایک دم سے سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، کیا ہو گیا زری، اتنا واویلا کیوں مچا رہی ہو؟ میں تم سے کہہ کر تو آیا تھا کہ مجھے گاؤں میں ایمرجنسی ہے، اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے میں نہیں آ سکا۔ کہنے لگی، اماں کی طبیعت محض بہانہ ہے، سچ یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے پہلو سے چپکے رہے ہیں، اسی لیے میرا فون تک نہیں اٹھایا۔ میں پاگلوں کی طرح آپ کو فون کرتی